کسی ولی کامل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ انگلی لگا کر پتھر کو سونا بنا دیتے ہیں۔ یہ خبر اڑتی اڑتی کسی انتہائی غریب شخص تک پہنچ گئی اور وہ دھکے ٹھوڈے کھاتے کھاتے اس ولی تک پہنچ گیا۔ بابا جی اس وقت پہاڑی پر واک کر رہے تھے۔ انہیں اپنے پیچھے کسی کے پاؤں کی آواز آئی۔ وہ مڑے اور سامنے وہ ضرورت مند کھڑا تھا۔ اس نے بابا جی کے پاؤں پکڑ لیے اور اپنی غربت کا رونا رونا شروع کر دیا۔ بابا جی نے ہنس کر پوچھا، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ضرورت مند نے ایک پتھر اٹھایا اور بابا جی کو پکڑا کر بولا، آپ اسے سونے کا بنا دیں، یہ میرے لیے کافی ہوگا۔ بابا جی نے پتھر کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھوا اور وہ آنن فانن سونے میں تبدیل ہو گیا۔ ضرورت مند نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور واپس چل پڑا۔ بابا جی نے دوبارہ واک شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں محسوس ہوا کہ ان کے پیچھے اب بھی کوئی شخص چل رہا ہے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہی ضرورت مند ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ بزرگ نے حیرت سے پوچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ بولا، حضور سونے کا یہ پتھر میرے لیے کافی ہے، لیکن میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ آپ تھوڑی سی مزید مہربانی فرما دیں تاکہ میرا خاندان بھی خوشحالی دیکھ سکے۔ بزرگ نے راستے کے ساتھ موجود چٹان کو چھوا اور وہ بھی چند سیکنڈ میں سونے میں تبدیل ہو گئی۔ بزرگ نے اس کے بعد ہنس کر کہا، لے بھائی کرم داد، یہ دولت اب تمہاری 7 نسلوں کے لیے کافی ہے۔ وہ یہ کہہ کر دوبارہ آگے چل پڑے، لیکن تھوڑی دیر بعد انہیں پھر محسوس ہوا کہ وہ ضرورت مند ابھی تک ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ بزرگ نے درست لہجے میں پوچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ ضرورت مند لجاجت سے بولا، جناب میں دنیا کا سب سے امیر شخص بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے اتنی مہربانی فرما دی ہے تو ذرا سی مزید نوازش کر دیں۔ بزرگ کو ہنسی آ گئی اور انہوں نے ہنستے ہنستے اپنی انگلی دائیں بائیں پھیرنا شروع کر دی اور ذرا سی دیر میں پورا پہاڑ سونے کا ہو گیا۔ بزرگ نے کہکا لگایا اور کہا، لو بیٹا، تم دنیا کے سب سے امیر شخص بن چکے ہو، اب جاؤ۔ وہ اس کے ساتھ آگے چل پڑا، لیکن چند منٹ بعد انہیں ایک بار پھر اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ انہیں شدید غصہ آ گیا۔ وہ واپس مڑے اور دیکھا کہ وہ ضرورت مند ایک بار پھر دانت نکال کے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بزرگ نے ڈنڈا اٹھا لیا اور پوچھا، اب تمہیں کیا چاہیے؟ ضرورت مند نے دائیں بائیں دیکھا، تھوڑا سا شرمایا اور بزرگ کی انگلی کو ہاتھ لگا کر بولا، جناب مجھے آپ کی یہ انگلی چاہیے، یہ کسی اور کی نہیں، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ ہم انسانوں کو آخر کتنی دولت چاہیے ہوتی ہے، ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ضرورت کی ایک حد ہوتی ہے، جبکہ خواہش اور ہوس کا کوئی انت نہیں ہوتا۔ یہ وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان وہ انگلی بھی مانگ لیتا ہے جس سے دولت پھوٹ سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا انگلی کے حصول کے بعد خواہش رک جاتی ہے؟ جی نہیں، یہ یہاں بھی نہیں رکتی، یہ اس کے بعد بھی آگے بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دن راہیل نے سنا کہ ایک نیا کلینک کھلا ہے اور ڈاکٹر کے پاس ہر قسم کی بیماری کا علاج ہے، وہ بھی صرف 300 روپے میں۔ اگر علاج نہ ہو تو 1000 روپے لے جائیں۔ راہیل یہ سن کر خوشی سے پھولا نہ سمایا، اسے شرارت سوجی۔ اگلے ہی دن وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا، ڈاکٹر صاحب مجھے کسی چیز کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر نے نرس سے کہا، دوا نمبر 21 لے آؤ۔ ڈاکٹر نے ایک چمچہ دوا راہیل کو پلا دی۔ راہیل بے اختیار چیخا، ڈاکٹر صاحب یہ تو پیٹرول ہے۔ ڈاکٹر نے کہا،
ماشاءاللہ، آپ کی زبان کا ذائقہ واپس آ گیا ہے۔ 300 روپے فیس دے دیجئے۔ راحیل کو مجبوراً پیسے دینے پڑے۔ اگلے دن راحیل نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب، میری یادداشت ختم ہو گئی ہے، مجھے کچھ یاد نہیں رہتا۔ ڈاکٹر نے نرس سے کہا، دوا نمبر 21 لے کر آؤ۔ نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں، راحیل چیخا، یہ تو پیٹرول ہے۔ مبارک ہو، آپ کی یادداشت واپس آئی، لائیے میری فیس، ڈاکٹر نے کہا۔ اس بار بھی مجبوراً راحیل کو پیسے دینے پڑے۔ اگلے دن راحیل نظر کی کمزوری کا بہانہ لے کر گیا۔ مجھے کوئی چیز صاف نظر نہیں آ رہی، رنگوں کی پہچان بھی مشکل ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ راحیل نے کہا، ڈاکٹر صاحب، اعلان کے مطابق 1000 روپے عنایت کر دیجئے۔ ڈاکٹر صاحب نے راحیل کو ایک نوٹ پکڑا دیا۔ راحیل بولا، ڈاکٹر صاحب، یہ تو 500 روپے کا نوٹ ہے۔ ڈاکٹر نے نوٹ واپس لیتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ، آپ کی نظر کی کمزوری بھی دور ہو گئی ہے، فیس ادا کر دیجئے۔ راحیل کو اس بار بھی بہت مجبور ہو کر پیسے دینے پڑے۔ پھر وہ دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں گیا، کیونکہ وہ مزید 300 روپے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ ٹریننگ کے دوران افسر نے سپاہی سے پوچھا، رب نواز، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ رب نواز نے جواب دیا، سر یہ بندوق ہے۔ افسر بولا، یہ صرف بندوق نہیں ہے رب نواز، یہ تمہاری عزت ہے، شان ہے، تمہاری ماں ہے، ماں۔ افسر دوسرے پٹھان سپاہی سے پوچھنے لگا، گل خان، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ گل خان نے جواب دیا، سر یہ رب نواز کی ماں ہے اور ہمارا خالہ لگتی ہے۔ امیدوار نے انٹرویو لینے والے افسر سے کہا، جناب نوکری کی تلاش میں میرے جوتے گھس چکے ہیں۔ افسر نے سوچ کر کہا، تم انٹرویو کے دوران یہ بات کوئی 5 بار دہرا چکے ہو، پہلے فیصلہ کر لو کہ تمہیں نوکری چاہیے یا جوتے۔ ایک آدمی کو علادین کا چراغ ملا، جس سے جن نکلا اور بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ آدمی، میرے گھر سے امریکہ تک سڑک بنا دو۔ جن بولا، یہ تو بہت مشکل کام ہے، کوئی آسان کام بتاؤ۔ آدمی بولا، میری بیوی کو میرا فرما بردار بنا دو۔ جن بولا، سڑک ڈبل بنانی ہے کہ سنگل؟